334 سورۃ الشعراء آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنهم عدو لی الا رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کن کی عبادت کر رہے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد، فإنہم عدو لی، وہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، مگر جو کائنات کا رب ہے وہ میرا دوست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا تمہیں خبر ہے کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد وہ میرے دشمن ہیں، مگر کائنات کا جو پالنے والا رب ہے وہ میرا دوست ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین سے ایک سوال کیا کہ بتلاؤ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے یا تسلیم کیا ہے، کیا وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں جب تم ان کو سناتے ہو؟ یا پھر تمہارے نفع و نقصان کے وہ مالک ہیں یا نہیں؟ جو معبود ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے اور 24 گھنٹے سنتا ہے، اسے اس لیے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، کیونکہ کسی وقت کسی بندے کی پکار اور کال آ سکتی ہے۔ انسان ہے نا، وہ اپنا موبائل فون کہتا ہے رات کو بند، سونے کا ٹائم ہے، اس وقت تعلق مخلوق سے مخلوق کا کٹ جاتا ہے، سونے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن معبود سے مخلوق کا تعلق 24 گھنٹے قائم رہتا ہے۔ اللہ کا گھر بھی 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اور اس لیے نبی پاک نے فرمایا یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کی اولاد، بڑا دادا تھا قریشیوں کا۔ آپ فرمان لگے یہ جو بیت اللہ ہے نا، یہ کسی وقت بھی بند نہیں ہونا چاہیے، 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے کھلا رہنا چاہیے، اور جب بھی کوئی آئے، جس وقت بھی آئے، یہاں عبادت کر سکتا ہے، کوئی ممنوع ٹائم بیت اللہ میں نہیں۔ اللہ کے ساتھ رابطے کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے، خاص وقت نہیں ہے۔ ہوتے ہیں نا بادشاہوں سے، افسروں سے کال کرنے کے لیے ٹائم ہوتے ہیں، لیکن جو کائنات کا شہنشاہ ہے، خالق ہے اور معبود برحق ہے، وہ ہر وقت ہر ایک کی سنتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیا تم نے جن کو معبود بنا رکھا ہے وہ بھی سنتے ہیں اور تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں؟ آگے سے جواب تو نہیں بن پایا، کہنے لگے ہمیں ان چیزوں کی خبر نہیں ہے، بس اتنی ہے کہ ہم نے یہ کام اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا، وہ کر رہے تھے، ہم بھی شروع ہو گئے دیکھا دیکھی، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جھنجھوڑا، کہنے لگے افرأیتم،
ما کنتم تعبدون، جن کی تم پوجا کر رہے ہو، کیا تم نے ان کو پرکھا ہے کہ یہ ہے کون؟ اگر یہ بات لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ جن کو ہم پوجتے ہیں یہ ہے کون، اس کا تعارف کیا ہے، اور اس کے پاس قدرت، قوت، طاقت، اختیار کتنے کا ہے، پھر میرا خیال ہے شرک کا ویسے ہی سد باب ہو جائے۔ یہ دیکھا دیکھی کچھ بھی نہیں ہوتا، مٹی کی ڈھیری بنا کے قبر نما پوجا شروع ہو جاتی، کوئی نہیں دیکھتا کہ نیچے قبر بھی، قبر کو پوچھتے ہیں نا قبر ہے بھی یا نہیں۔ یہ پیچھے سے ابھی میرا خیال 10-15 دن کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ادھر پتہ نہیں کیا دبایا ہوا ہے، جھنڈا دبایا ہوا ہے، وہ قبر توڑ رہے تھے، کوئی کہتا ہے کہ ادھر جانور دفنایا ہوا تھا، کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی پوجا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نقطہ بیان کیا، فَرَأَيْتُم مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ، جن کی تم پوجا کرتے ہو کیا تم نے ان کے متعلق کچھ معلوم کر رکھا ہے یہ ہے کون؟ یہ 9 گزہ ہے۔ اچھا کسی کو پتا ہے کہ 9 گزہ ہے؟ بس 9 گزہ بنا ایسے مشہور ہو گیا۔ شہداء دی قبر نہیں دیکھو 9 گز نہیں ہے، 9 گز ایک علاقہ سی، یہ بندے اتوں آئے سی، 9 گز ہے، انہوں نے 9 گز بنا دیتا ہے۔ یہ بھی روایت ہے، لیکن یہ کہ شہداء دی قبر سے جنگ دی حالت اکٹھے دفن کر چکے شہداء نے، وہ بھی مان لیا لیکن 9 گز تو لیکن تصدیق کسی نے بات وہ 9 گز ستاوی فٹ بنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تحقیق تو کرو بھی اندر ہے تو صحیح کچھ۔ اچھا چلو اگر وہ ہے تو پھر چڑھاوا منت کس کی ماننی چاہیے؟ کیا اس کی یا جو ہر وقت جیتا جاگتا سنتا ہے اور لوگوں کی سن کر فریادیں اور ان کی باتوں کو پورا کرنے والا ہے قادر؟ یہ ایک سب سے پہلا نقطہ ہے توحید میں آنے کے لیے۔ جس کی تم پوجا کرتے ہو تمہیں خبر ہونی چاہیے یہ کون ہے، کتنے کے اختیار کا مالک ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ جو معبود ہے اسے موت نہیں آتی، جو معبود ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اسے نیند اونگ بھی نہیں آتی، جو معبود ہے وہ لوگوں کے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے، جس کو چاہے نفع پہنچائے۔ نبی پاک نماز کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ معبود وہ ہے جو نفع دے سکے، تکلیف کو دور کر سکے، اور فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، فیصلہ تیرا ہے، تیرے مقابلے میں کسی کا فیصلہ نہیں۔ جو اللہ کہہ دے کن، بس اس کے آگے کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے فیصلے کو وہ رد کرے یا اس کے آگے کوئی رکاوٹ بنے، وہ ہے معبود برحق۔ افرأیتم ما کنتم تعبدون، یہ ساری باتیں شرکیہ، من نکا پیر وڈا پیر سارے ختم ہو جائیں جب یہ بات شروع ہو جائے کہ جس کو ہم نے معبود بنایا ہے اس کے اندر یہ معبود والی قابلیت۔ ہم دیکھ لو چھوٹے چھوٹے اداروں میں یہ پی این رکھتے ہیں درجہ 4 کے، اس کا دیکھتے ہیں یہ میٹرک پاس ہے، اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے۔ ایک دفتر میں رکھنے کے لیے جو جھاڑو دے اس کی پرکھ کی جاتی ہے، جس کو معبود بناتے ہیں اس کی کوئی پرکھ نہیں، جس کو تم نے معبود بنا لیا اس کی کوئی پرکھ نہیں۔ انتم وآباؤکم الاقدمون، آبا اب کی جمع ہے آبا، اقدمون قدیم ہماری زبان میں لفظ بولا جاتا ہے پرانا، پہلے، پرانے جو تمہارے فوت ہو چکے ہیں آباء و اجداد، وہ اور تم
सब मेरे दुश्मन हो। इसका क्या मतलब है? दुश्मन क्यों कह दिया? क्या दुश्मनी की थी? मतलब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कहने का कि तुमने इनको मबूद बना लिया या तुम्हारे बड़ों ने इनको मबूद बना लिया। और कुरान ने कहा जब क़यामत का दिन होगा ना तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे इनसे जिनको लोगों ने मबूद बना रखा था कि क्या तुमने इनको कहा था कि हमें रब बना लो? तो वो जिनको मबूद बनाया गया था वो चूँकि अल्लाह के नेक बंदे भी होंगे, वलियों को भी मबूद बनाया गया, नबियों को भी मबूद बनाया गया, तो वो कहेंगे अल्लाह हमारी क्या हैसियत थी, हम कैसे कह सकते थे कि अल्लाह को छोड़कर हमें रब बना लिया जाए? हमने नहीं कहा इस्तबर्रल्लज़ीना तुबिऊ मिनल्लज़ीना तबऊ वरअबुल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब। जब ये जिनको मबूद बनाया गया था ना वो कह देंगे अल्लाह की कसम, अल्लाह हमें तेरी ज़ात इज़्ज़त की कसम हमने इनको नहीं कहा था। तो वो खुद कहेंगे अल्लाह हमने कहा नहीं था, हमें इन्होंने झूठा डलवाया, आज इनको डबल अज़ाब दे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जब क़यामत वाले दिन ये तुम्हारे मबूद तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, जिनको तुम बना रहे हो मबूद तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तो ये कहना था तुम्हारे दुश्मन, तो तुम्हारे कहने से चूँकि ये तुम लड़ाई है, कहा मैं अपनी तरफ कहता हूँ मेरा दुश्मन है, अगर मैं भी तुम्हारी डगर पर चलूँ ना क़यामत वाले दिन ये मुझे भी ठुकरा देंगे। लिहाजा आज मौका है तुम साफ इनकार कर दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। क़यामत वाले दिन इल्ला रब्बल आलमीन, सच्चा रब वो अल्लाह ही माबूद है जिसको मैंने अपना दोस्त बना लिया, जो मेरा दोस्त है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मैसेज है तौहीद का। परखना चाहिए, जिसको कुरान की समझ आ गई उसको अक़ीदा तौहीद की बड़ी वाज़ेह समझ आएगी। अल्लाह हमें अक़ीदा तौहीद नसीब फरमाए।